يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھ رہے ہیں اسم فاعل کیا ہے، اسم فاعل سے کیا مراد ہے اور فاعل سے کیا مراد ہے. تو اسم فاعل سے مراد یہ ہے کہ ایسا اسم کہ جس سے کسی کام کے کرنے والے کا پتہ چلے کہ یہ ڈوور ہے، اس نے کام کیا ہے. ایسا اسم کہ جس میں کسی کام کے کرنے والے کے معنی پائے جائیں، مثلا ضارب، فاتح، ناصر مدد کرنے والا، فاتح فتح کرنے والا، سامع سننے والا، قاری پڑھنے والا. ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کیسے بنتا ہے؟ تو سوال تو یہ ہے یہاں پر کہ ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں. ثلاثی مجرد سے مراد ایسا فعل ہے کہ جو تین حرفی ہو، اس میں کوئی زائد حرف نہ ہو، مثلا نصر، فتح، ضرب، سمیع، کرما. اس طرح کے جو الفاظ ہیں جن کا ماضی کے صیغے میں صرف اور صرف تین حروف ہوتے ہیں، اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. تو اس سے بنانے کا طریقہ یہ ہے، سمپل فاعل کے وزن پر کوئی بھی آپ کے پاس مادہ ہے تو اس کو آپ ڈھال دیں تو ثلاثی، تو وہ جو ہے وہ اسم فاعل بن جائے گا. مثلا ہمارے پاس مادہ ہے نصارہ، تو ہم اس کو کیسے کریں گے، اس کو فاعل کیسے بنائیں گے؟ ناصر. ہمارے پاس مادہ ہے فتح، ہم اس کو اسم فاعل کیسے بنائیں گے؟ فاتح. تو یہ طریقہ کار ہے. اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ فاعل ہمیشہ جملہ فعلیہ سے معلوم ہوتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ فاعل جو ہے وہ کبھی بھی ایک حرف لکھا ہوگا تو اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، کیا چیز ہے. کوئی بھی اسم فاعل ہو سکتا ہے، لیکن اسم فاعل ہمیشہ ایک اسپیسیفک چیز ہوتی ہے، وہ ایک مخصوص وزن ہوتا ہے. وہ اگر ثلاثی مجرد سے ہے تو وہ فاعل کے صیغے پر آئے گا، اور اگر وہ ثلاثی مزید فی سے ہے تو اس کے شروع میں میم کے اوپر ضمہ آئے گا، اور اس کا عین کلمہ اس کے نیچے زیر آئے گی، اور آخر پر اس کا جو ہے وہ یعنی کہ اپنے اعراب کے لحاظ سے، اپنے عامل کے لحاظ سے اس کے پیچھے دیکھیں گے کہ کون سا حرف آ رہا ہے. اگر تو وہاں پر انا انا وغیرہ ہے تو اس کے اوپر زبر آ جائے گی، اگر اس کے پیچھے حرف جر ہے تو اس کے نیچے زیر آ جائے گی. لیکن جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے زید اور اسی طرح بکر. کوئی بھی ایک اسم جو ہے وہ فاعل بن سکتا ہے. تو اب ہم اس کی قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں اسم فاعل کی. تو آپ کے لیے صرف ایک ہی آیت کافی ہے. یہ جو گرین کلر ہے کے الفاظ ہیں، اس میں جو ہے ہم نے یہ اس لیے کیے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ثلاثی مزید فی سے جو اسم فاعل بنتے ہیں وہ ذکر ہیں، اور جو ریڈ کلر ہے اس سے ثلاثی مجرد کے جو اسم فاعل بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو ثلاثی مزید فی سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ، اس میں 3 پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایک تو یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع کے شروع سے جو علامت مضارع ہے اس کو ختم کر کے اس کے شروع میں میم لے کے آئیں گے. دیکھیں یہ جو گرین کلر والے ہیں ان کے شروع میں میم لازمی آ رہا ہے. الف لام کو چھوڑیں، آپ میم کو دیکھیں جہاں سے یہ حرف شروع ہوتا ہے تو میم لازمی آئے گا، اور اس میم کے اوپر ہمیشہ پیش ہوگی. تو یہ ثلاثی مزید فی کی علامت ہے، جس میں ایسا فعل کہ جس میں کوئی 3 حرفوں سے زائد بھی حرفوں اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. تو مسلمین شروع میں میم آ گئی، اور آخر پر جو ہے اس کا جو سیکنڈ لاسٹ جو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ عین کلمہ کہہ لیں، اس کے نیچے زیر آتی ہے. دیکھیں آپ میم کے نیچے مسلمین، اس کے نیچے زیر آ گئی، اور جو ہے وہ آخر پر نون جمع کا آ گیا. تو ان المسلمین اصل میں تھا مسلم، مسلمان، مسلمون. اب یہاں پر جو ہے یہ اس کی اعرابی حالت یہ نسبی حالت ہے، اور اس کی جو نسبی حالت ہے وہ نون سے نون مفتوح اور یا ساکن ما قبل کسرے سے یہ ریپرزینٹ کی جاتی ہے مذکر کی. تو یہ اس کی نسبی حالت ہے جو اس طرح سے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. تو ان المسلمین والمسلمات، مسلمات جمع مؤنث سالم ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی اسم فاعل ہے. اور اس طرح مؤمنین یہ بھی اسم فاعل ہے، مؤمناتی یہ بھی اسم فاعل ہے. اور قانتین یہ اسم فاعل ہے، لیکن یہ اسم فاعل کہاں سے ہے؟ یہ ثلاثی مجرد سے ہے. قانتن، قانتان، قانتون. اور قانتات یہ بھی اسم فاعل ہے لیکن جمع مؤنث کا ہے.
صادقین صادقات یہ بھی ثلاثی مجرد سے، صابرین صابرات یہ بھی ثلاثی مجرد سے، خاشعین خاشیات یہ بھی ثلاثی مجرد سے، المتصدقین والمتصدقات ثلاثی مزید فی سے، ہمیشہ ثلاثی مزید فی کے اسم فاعل کے شروع میں میم مضموم آتا ہے، صائمین صائمات ثلاثی مجرد سے، حافظین حافظات ثلاثی مجرد سے، ذاکرین ذاکرات ثلاثی مجرد سے۔ اب اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، مسلمین مسلمان مرد جمع کے لیے ہے، المسلمات جمع کے لیے مسلمان عورتیں، مومنین مومن مرد، مؤمنات مومن عورتیں، قانتین یہ فرما برداری کرنے والے مرد، القانتاتی جمع مؤنث سالم فرما برداری کرنے والی عورتیں، صادقین سچ بولنے والے، بہت آسان، صدق و صفا اردو کا لفظ ہے، اور اسی طرح صادقات سچ بولنے والی عورتیں، صابرین صابر و شاکر یہ اردو کا لفظ ہے، صابرین صبر کرنے والے مرد، اور صابرات صبر کرنے والی عورتیں۔ تا جو ہے یہ علامت ہے تانیث کی، یعنی کہ مؤنث کی۔ خاشعین خشوع اردو کا لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے، خشوع رکھنے والے مرد، عاجزی کرنے والے کہہ لیں مرد، خاشیاتی عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، المتصدقین صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، المتصدقاتی صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اور فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو، عزت کو، حافظین حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ لفظ اللہ کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کیونکہ لفظ اللہ یہاں پر مفعول ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے لفظ اللہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ کثیراً اس کی جو ہے وہ جو اس کو کہہ لیں کہ اس کی کوانٹٹی، اس کی مقدار بیان ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ اس کا ذکر کرنے والے مرد، والذاکراتی اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ تھا اس کا ترجمہ، اور یہ تھا ہمارا اسم فاعل۔ اس میں اسم فاعل ثلاثی مجرد سے بھی ہے اور ثلاثی مزید فی سے بھی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔